الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانسان کی آیت نمبر 11 سے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا۔ بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ جب اللہ رب العالمین نے جنتیوں کی تعریف کی کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کے احکام کو فالو کرتے ہیں اور اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن چہرے بدل جائیں گے، چہرے پہ مایوسی طاری ہو جائے گی۔ یہ جو عمل تھے نیک بندوں کے، ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ان کو اس دن کی برائی سے، کس دن کی برائی سے؟ قیامت کے دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور دل ان کے خوش ہوں گے، تو چہرے پہ تازگی پھیلی ہوگی اور ان کے دل بھی خوش ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دل خوش ہوتا ہے تو چہرہ بھی تر و تازہ لگتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن نیک بندوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان کے دل بھی خوش ہوں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ یعنی دنیا میں ان نیک بندوں نے صبر کیا، اور صبر کس طرح کا؟ صبر کا دائرہ زندگی کے ہر میدان میں ہے۔ اطاعت کے کاموں میں صبر کیا، گناہوں سے بچنے میں صبر کیا، اللہ رب العالمین نے جو تقدیر میں لکھا تھا اس پہ صبر کیا، عطا کرنے میں صبر کیا، ہر اعتبار سے جو صبر کیا تو اسی صبر کے بدلے میں ان کو جنت مل رہی ہے، اور ریشمی لباس بھی اللہ رب العالمین جنت میں ان کو عطا فرمائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ کہاں؟ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی سختی۔ جنت میں بالکل معتدل موسم ہوگا، نہ گرمی کا احساس ہوگا نہ ٹھنڈی کا احساس ہوگا۔ یہ گرمی اور یہ ٹھنڈی جو دنیا میں ہم محسوس کرتے ہیں، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها فقالت رب اکل بعضی بعضا فأذن لی ان اتنفس فأذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کیا کہ اے اللہ، میرا بعض حصے کو کھاتا جا رہا ہے، لہذا مجھے سانس لینے کی اجازت دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ٹھنڈی میں 1 سانس اور گرمی میں 1 سانس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، تمہیں جو گرمی کا احساس ہوتا ہے وہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور تمہیں جو ٹھنڈی کا احساس ہوتا ہے وہ جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ تو گویا کہ گرمی اور ٹھنڈی کا احساس ہمیں جو دنیا میں ہوتا ہے وہ دراصل جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے، لیکن جنت میں نہ تو جنتیوں کو گرمی کا احساس ہوگا اور نہ ہی ٹھنڈی کا احساس ہوگا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَضْلِيلًا، اور ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جنت میں جنتیوں کے لیے اتنے لمبے چوڑے درخت ہوں گے کہ درختوں کے سائے ان کے اوپر
جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جنت کے درخت کی صفت بیان کی، ان فی الجنت لشجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں سوار 100 برس تک چلتا رہے گا مگر اسے طے نہیں کر سکے گا۔ تو جنت میں یہ نعمتیں ہیں جنتیوں کے لیے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے میوے اور گچھے جو ہے نا نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، وہ چاہیں گے تو آرام سے میوے اور گچھے توڑ کر کے کھائیں گے، ان کو زحمت اٹھانی نہیں پڑے گی، ان کو زحمت برداشت کرنا نہیں پڑے گی کہ جا کر کے میوے توڑ کر کے لائیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے۔ یعنی جنتیوں کو جو کھانے پینے کے لیے چیزیں دی جائیں گی وہ چاندی کے برتن میں دی جائیں گی، اور جاموں کا بھی دور کرایا جائے گا، یعنی پینے کے لیے مشروبات بھی پیش کی جائیں گی، اور جو مشروبات پیش کیے جائیں گے وہ شیشے کے ہوں گے۔ یہ شیشے بھی کس چیز کے ہوں گے؟ چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں چاندی کو کیسے بھی سنوارا جائے تو شیشے کی شکل میں وہ گلاس نہیں بن سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن جنتیوں کے لیے تیار کیا ہوگا جام، یعنی گلاس، ایسا گلاس جو شیشہ کا ہوگا، اور یہ گلاس بھی بنا ہوگا کس چیز سے؟ چاندی سے۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے ہوں گے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا۔ قدروها تقدیرا کا مفہوم یہ ہے کہ ایک جنتی کو جیسے سائز کا گلاس مطلوب ہوگا، جس طرح کا گلاس اس کو پسند ہوگا، ہو بہو ویسا ہی گلاس اس کو ملے گا۔ یعنی اپنی پسند کے حساب سے پینے کی چیز تو دور کی بات ہے، گلاس بھی ان کو ملے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں وہ جام پلایا جائے گا جن کی آمیزش ادرک کی ہوگی، زنجبیل کی ہوگی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کو ٹھنڈا جام پلایا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو گرم جام بھی پلایا جائے گا، تو جام کی بھی دو شکلیں ہوں گی۔ تو اس طریقے سے ان کو وہاں پر ایسے جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل یعنی ادرک کی ہوگی۔ ادرک کی اس کے اندر ملاوٹ ہوگی، اور عرب ادرک بہت پسند کرتے تھے، تو جنت میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا کہ اس میں ادرک کی ملاوٹ ہوگی، زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی جام میں۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیلا، جنت میں ایک نہر ہوگی، اس نہر کا نام سلسبیل ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو جنتیوں کے آس پاس گھومتے پھرتے ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان سے عجیب طرح کی ایک انسان کو خوشی ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے بھی ایسے بچوں کو پیدا کرے گا جو ان کو کھانے پینے کی چیزیں پیش کریں گے۔ یہ دنیاوی بچے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ الگ سے بچے پیدا کرے گا۔ اور بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے بچے دنیا میں وفات پا گئے تھے ان کو بھی بچوں کی شکل میں رکھے گا، اور اپنے والدین کے لیے وہ دلچسپی کا سبب بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے بچے ہوں گے جو کم سن ہوں گے اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جنت میں یہاں تک کہ یہ بھی انتظام کیا ہے کہ ایک انسان کو اگر بچے کی خواہش ہوگی تو وہ جنت میں بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت میں کوئی انسان اولاد چاہے گا تو اس کا حمل
اور اس کا بچہ جننا اور پھر اس کا بڑا ہونا کچھ گھر ہی میں ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی کی خواہش ہوگی کہ اس کو بچہ ہو تو اس کو حمل ہوگا، پھر حمل تیار ہو جائے گا، پھر ایک عورت بچہ بھی جن دے گی اور بچہ جننے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور بچہ بڑا بھی ہو جائے گا۔ تو جنتیوں کی خواہش کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی انتظام کیا ہے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان کی صفت کیا ہوگی کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ بکھرے ہوئے موتی فرش پر جب بکھیر دیے جائیں تو کس قدر اچھے لگتے ہیں، ویسے ہی یہ بچے ہوں گے کہ ان کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں دیکھے گا اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ جنت میں نعمت ہی نعمت ہوگی۔ جنت میں درخت جو ہوگا، ہر درخت کی شاخیں سونے کی ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں جو بیویاں ملیں گی ان بیویوں کی صفت یہ ہوگی، لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما ولملأته ریحا، کہ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت زمین پر جھانک دے تو زمین کے اندر اجالا چھا جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ وَلَنَسِيفُهَا مِنْ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر کا جو دوپٹہ ہوگا، دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو بھی بیچ دو تو ایک دوپٹے کی قیمت نہیں بن پائے گی۔ تو یہ خوبصورتی ہوگی ان بیویوں کی اور یہ اعزاز ہوگا ان بیویوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر تم نعمت ہی نعمت دیکھو گے۔ وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑی بادشاہت، عظیم الشان بادشاہت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں سب سے آخری آدمی جو جنت میں داخل ہونے والا ہے، جو سزا پا کر کے جنت میں جائے گا، اس کو کیا نعمت ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمائے گا فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، کہ تجھے دنیا اور دنیا کے 10 گنا کے برابر دیا جاتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے برابر 10 گنا تجھے دیا جا رہا ہے۔ کس کو دیا جائے گا؟ جو جنت میں سب سے آخری درجے کا انسان ہوگا جسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو دنیا اور دنیا کے برابر میں 10 گنا ایسے جنتی کو دیا جا رہا ہے، تو بڑے درجہ کے جنتی کو کیا ملے گا اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کے اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔